السلام علیکم۔ علم کی شمع میں آج ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ بے شک ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ ہی قبول کرتا ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے سوا وہ کون ہے جو بے قرار کی پکار کا جواب دے۔ ہر لفظ توانائی کا ایک یونٹ ہے۔ ہمارا ہر جملہ قوت کا ایک ذخیرہ لیے ہمارے منہ سے نکلتا اور دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ ہماری داد ایک شاعر کے چہرے کو چمکا دیتی ہے۔ ہماری شاباش سے ایک طالب علم کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ جب ہم ایک بیمار کے سرہانے بیٹھ کر چند کلمات تسکین کہتے ہیں تو اسے افاقہ محسوس ہونے لگتا ہے، اور بعض اوقات ایک مریض بول اٹھتا ہے کہ آپ کے آنے سے میری تکلیف کم ہو گئی۔ اگر کوئی ڈاکٹر تسلی سے مریض کی بات سنتا ہے اور مریض کو تسلی دیتا ہے تو وہی مریض 50% ٹھیک ہو جاتا ہے۔ الفاظ خیالات کی تصویریں ہیں، اور خیالات وہ لہریں ہیں جو دماغ سے اٹھتی ہیں۔ ان لہروں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو خوف، نا امیدی، بے ہمتی، غصہ، حسد، جلن اور انتقام اور بے چینی پیدا کرتی ہے، جبکہ دوسری محبت، رحم، فیاضی، سخاوت، شجاعت، نیکی، تقوی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بیماری پہلے جسم لطیف کو لگتی ہے اور پھر جسم خاکی میں منتقل ہو جاتی ہے۔ دماغ جسم کا فطری محافظ ہے۔ ہر قسم کا گناہ جسم لطیف میں برص اور دیگر امراض پیدا کرتا ہے، اور یہی امراض جسم خاکی میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ غصے سے تھوک کے اجزاء ترکیبی ایک خطرناک زہر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ فوری اور شدید اشتعال سے نہ صرف دل کمزور ہو جاتا ہے بلکہ دیوانگی اور موت کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف محبت، رحم، مروت، خوش خلقی اور اللہ کی عبادت جسم میں ایسی رطوبتیں پیدا ہوتی ہیں جو ہماری بیماری کو اثر کو زائل کر دیتی ہیں۔ محبت نیکی نیتی اور مروت سے، ہمدردی سے اور ایسی صحت بخش، پاک ساز اور حیات افروز رطوبتیں پیدا ہوتی ہیں جو گناہ کے بیمار کن اثرات کو زائل کر دیتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خیر و شر کے اثرات سے پوری طرح باخبر تھے۔ انہیں یقین تھا کہ بیماری گناہ کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ جب وہ مریض ان کے ہاں آتا تو پہلا سوال یہ ہوتا، کیا تم مجھے اور میرے پیغام جاؤ اور آئندہ گناہ سے بچو؟ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی مریض آتا تھا تو وہ ان سے پہلا سوال یہ کرتے تھے کہ کیا تم مجھے اور میرے پیغام کو مانتے ہو؟ یعنی یہی جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، کیا آپ انہیں مانتے ہیں؟ تو پھر یہ کہتے ہاں، تو پھر وہ کہتے جاؤ اور آئندہ گناہ سے بچو۔ یعنی گناہ سے بچنے سے کس قدر انسان کی تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں، اس کا اندازہ وہی ہوتا ہے کہ جو گناہ کو چھوڑ کر دیکھے۔ دکھ اسی وقت تک باقی رہتا ہے جب تک گناہ باقی رہے۔ گناہ کو چھوڑتے ہی دکھ کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ گزشتہ گناہوں کا اثر کچھ دن تک باقی رہے، لیکن آہستہ آہستہ صحت اور مسرت کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 83 میں اللہ پاک فرماتا ہے، وہ ایماندار جو اپنے ایمان میں گناہ کو داخل نہیں ہونے دیتے، وہ امن و سکون اور ہدایت کی نعمت سے برحور ہوں گے۔ جب ہم کسی دکھیا کی مدد کرتے ہیں تو اس کے دل سے ایسی دعائیں نکلتی ہیں کہ جن میں ایموشنل انرجی کی بجلی بھری ہوتی ہے۔ یہ بجلی اثیر میں لہریں اٹھاتی ہے اور ملکوتی طاقتوں سے جا ٹکراتی ہے۔ جواباً یہ طاقتیں ایسی لہریں چھوڑتی ہیں جو ہر دل میں رحم کے جذبات اور محبت بھر دیتے ہیں۔ اسی قانون کے تحت ظالم ظلم کا شکار بنتا ہے۔ کسی دانشور کا مقولہ ہے کہ دنیا کو بہترین چیز دو اور جواباً تمہیں بہترین چیز ملے گی۔ جو لوگ زندگی کی بنیاد نفرت پر رکھتے ہیں وہ نفرت ہی سے ہلاک ہوتے ہیں۔ اسی طرح تلوار کے زور سے زندگی بسر کرنے والے تلوار ہی سے مرتے ہیں۔ نیکی کی بدولت ہم کائنات کی ان طاقتوں سے رابطہ پیدا کر لیتے ہیں جو رحم اور احسان کا سرچشمہ ہے، اور بدی سے ہم تباہ کن طاقتوں کو گھر میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔
ایمان ایک زبردست انرجی ہے. جب ہم اس طاقت کو ایتھر میں چھوڑتے ہیں تو تمام فیض رساں طاقتیں ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہیں اور ہماری امداد کرتی ہیں. ہم یوں محسوس کرتے ہیں کہ ہر دل پاکیزہ کردار انسان کے ارد گرد قوائے خیر یعنی فرشتوں کے پہرے لگا دیے جاتے ہیں جو ہر مصیبت سے اسے بچاتے ہیں اور ہر الجھن میں اسے راہ دکھاتے ہیں. سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ نے انسان کے آگے اور پیچھے چند نگران مقرر کر رکھے ہیں جو خدائی اشارہ پا کر اس کی حفاظت کرتے ہیں. قرآن میں ایسی بیسیوں اقوام کا ذکر آیا ہے جن پر آسمان سے آگ پتھر برسے، بد سبب کے سبب سارے بد ہلاک ہو گئے لیکن نیکوکاروں کو کچھ نہ ہوا. کائنات کے مخفی کارندے ہمیں ہر جگہ مصروف عمل نظر آتے ہیں. گھٹاؤں کو برسنے اور تھمنے کا حکم کون دیتا ہے؟ پھلوں پھولوں میں رنگ و بو کون بھرتا ہے؟ مکھی کو شہد بنانے کا فن کس نے سکھایا؟ ہمارے دل کی مشین کون چلا رہا ہے؟ ماں کے رحم میں بچے کی تشکیل کون کر رہا ہے؟ پھولوں میں لذت و خوشبو کون بھر رہا ہے؟ جواب ایک ہی ہے، فطرت کا مخفی ہاتھ. اس ہاتھ کو بڑھ کر تھام لیجئے، بس اللہ کا نام لیجئے اور اس سے رو رو کر دعا کیجئے اپنے لیے اور میرے لیے بھی. انشاءاللہ تعالی اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اللہ نگہبان.